الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي البلي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. بندہ عاجز میں گناہگار تیرا، کریں اپنے فضل دا تو دان سائیاں. تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا، تو رحیم کریم رحمان سائیاں. تیرا در چھڑ کے کیڑے در جاں میں ٹھیڑے ماردا ہی سارا جہان سائیاں. وہ کشتی کدے نہیں ڈوب سکتی جدا تو ہوویں نگہبان سائیاں. چولی اڈ کے تیرے دربار کھلے خیر پا دے سخی سلطان سائیاں. پردے اسا مسکینہ دے کج لمی جدو حشر دا لگے میدان سائیاں. جے تو بخش دے میں تیری مہربانی تیرا لاکھ کروڑ احسان سائیاں. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو. اور بادشاہی دونوں جہاں کی اگر ہے درکار، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم سامعین، ہم میں سے ہر بندے کی عادت اور فطرت ہے جب قرآن سامنے آ جائے وہ اپنی عقل کو چھوڑ دیتا، پھر وہ اپنی عقل اور سمجھ کی بات نہیں مانتا بلکہ قرآن کی بات مانتا. ایسا ہی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں کئی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا اور انہیں پکا یقین تھا کہ یہ بندہ ہمارا مجرم ہے، لیکن اگر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا میں نے یہ کام نہیں کیا، پھر انہوں نے اپنی عقل چھوڑ دی، انہوں نے قرآن کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنے الزام کو واپس لے لیا. ایسا ہے نا؟ آپ نے بھی زندگی میں کئی دفعہ ایسا دیکھا بھی ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کیا بھی ہو کہ جب قرآن سامنے آ گیا کسی نے ہاتھ رکھ کے بات کی تو آپ پیچھے ہٹے. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد اب میری کوئی بات باقی نہیں. اچھا چلے میں ذرا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آ کے بات کرتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چڑیا نے بھینس کو مار دیا، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے چڑیا بھینس کو مار نہیں سکتی. میں کہوں چڑیا نے بھینس کو مارا اور اس طرح مارا کہ اس کا بھرکس نکال دیا، بھرتا بنا دیا، یعنی کہ اس کی چٹنی کر دی، بھوس بنا کے رکھ دی. آپ مان جائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ یہ چھوٹے بچے بھی کہیں گے نہیں جی چڑیا بھینس کو نہیں مار سکتی. لیکن ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے
آپ مانیں گے کہ چڑیا سے بھی چھوٹے جانور نے بھینس سے بھی بڑے جانور کو مارا اور اس طرح مارا کہ اس کی چٹنی بنا کے رکھا۔ اٹھائیے قرآن، نکالیے 30واں سپارہ، پڑھیے سورہ فیل۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جب میرے گھر کعبے کے اوپر ہاتھی حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان ہاتھیوں کے مقابلوں کے لیے کس کو بھیجا؟ ہاتھی بھیجے نہیں، ڈائنوسار بھیجے ان کے مقابلے میں۔ اللہ چاہتا تو انہیں بھیج دیتا، وہ منہ میں پکڑ کے گھما پھرا کے سارے ہاتھی ادھر ادھر پھینک دیتے۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑے لشکر کے سب سے بڑے جانور کو مارنے کے لیے میں نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کا انتخاب کر دیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ابابیلوں نے ہاتھیوں کو مارا یا نہیں مارا؟ مارا۔ اور کس طرح مارا؟ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جب ابابیل ہاتھیوں کو مار کے فارغ ہوئے تو وہ اس طرح تھے جس طرح جانوروں کا بھوسا ہوتا ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ انہیں ریزہ ریزہ کر پیس کے رکھ دیا، بھرتا بنا دیا، چٹنی بنا کے رکھ دی ہاتھیوں۔ اب تو آپ مانتے ہیں کہ ابابیل ہاتھی کو مار سکتا ہے؟ میں اگر کہوں نہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا چڑیا بھینس کو نہیں مار سکتی، اب آپ چڑیا سے چھوٹے جانور کے بارے میں مان رہے ہیں کہ اس نے ہاتھی کو مارا، تو آپ کہیں گے دولہ شاہ بخاری اصل میں وہ جو ابابیل تھے وہ عام ابابیل نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ فرماتا ہے وہ عام ابابیل نہیں تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ابابیل تھے۔ آپ کہیں گے ویسے مار نہیں سکتا، لیکن جس کو اللہ بھیجے وہ مار کے دکھا سکتا۔ میں کہوں گا ابابیل اتنا طاقتور ہو گیا، آپ کہیں گے اس کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اس لیے کہ اسے اللہ نے بھیجا تھا۔ میں کہوں گا ابابیل نے ہاتھیوں کو مار دیا، آپ کہیں گے بالکل مارا کیونکہ اسے اللہ نے بھیجا تھا۔ میں پوچھوں وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے وجہ ایک ہی ہے کہ وہ ابابیل اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ پتا چلا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو ہم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اگر میری بات سمجھ میں آئے تو آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، مگر سمجھ کے میرٹ پہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ رب اگر اتنے سے ابابیل کو بھیج دے تو ہم اس کے اختیارات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اگر وہ رب محمد مصطفیٰ کو بھیج دے تو ان کے اختیارات کا اندازہ کون لگا سکتا؟ ذرا دوبارہ ہاتھ بلند کر کے دعائی خدا کی، آپ اہل حدیث کے پاس چلے جائے وہ کہیں گے جی وہ ابابیل طاقتور تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا۔ آپ شیعوں کے پاس جائیں، جماعت اسلامی والوں کے پاس جائیں، ہر مکتبہ فکر کے پاس جائیں، علماء دیوبند کے پاس جائیں، وہ کہیں گے کہ صاحبان محترم ان ابابیلوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ ہاتھیوں کا بھرکس نکال سکتے ہیں، انہیں بھوسے کی طرح کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا۔ حیرت ہے اس بات کی، اگر اللہ ابابیل کو بھیجے تو اس کے اختیارات کو سارے مان جاتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا جس نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہے اس کے اختیارات کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں وہ ابابیل سب کچھ کر سکتا تھا، مگر جس جو نبی ہے وہ مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم کیسے مانے؟ ہم تو قرآن کے آگے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرآن سامنے آ جائے تو یہیں پہ بیٹھ گئی، آپ نے کہا تھا چڑیا بھینس کو نہیں مار سکتی، مگر جب قرآن سامنے آیا تو آپ نے کہا نہیں ابابیل بھی ہاتھیوں کو مار سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سامنے آ گیا ہے۔ جب قرآن کچھ کہہ دے پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، پھر جو قرآن کہتا چلا جاتا ہے ہم اسے مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مچھر بندے کو مار سکتا نہیں، نہ مار سکتا، مچھر بندے کو نہیں مار سکتا، لیکن اگر قرآن کہے کہ مچھر نے نمرود کو مارا تھا اس طرح اشارہ کرے تو ہم وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر قرآن کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کسی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، حافظ ہے یا نہیں ہے، عالم ہے یا نہیں ہے، مگر جب قرآن کچھ کہہ دے
وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا مرد وہ ہے جس کی کاروبار، جس کی تجارت، جس کی دکانداری، جس کی گاہکی، جس کی سیل اور بکری بھی اسے نماز نہ بھلا سکے، وہ ان سارے کاموں میں بھی پڑا رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے، وہ دکانداری بھی کرے، اذان سن کے مسجد میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، میں رب کائنات اعلان کرتا ہوں جس بندے کا کاروبار، دکان، تجارت بھی اسے نماز سے دور نہیں کر سکی پوری دنیا میں اگر کوئی مرد ہے تو وہی ہے جو یہ سارے کام بھی کر کے دکھاتا ہے، نماز بھی پڑھ کے دکھا دیتا ہے۔ بس اللہ نے بات ختم۔ مرد وہی ہے جس کی تجارت، جس کا بزنس اسے اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہ کر سکے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آیا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہیں یہ ماں کے پیٹ میں اس وقت اللہ ترتیب دیتا ہے جب ہم 4 مہینے یعنی 120 دن کے ہوتے فرشتہ آتا ہے، یہ لکیریں بنا کے چلا جاتا ہے، اور اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ہمارے ماتھے پہ اگر بال ہیں تو ان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری انگلیوں کے اوپر اگر بال ہیں تو ان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہمارے پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کی مخصوص شکل و صورت ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ اللہ نے لکیریں لگائی ہیں، یہ جو لکھائی کی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مقدر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دنیا میں دینا ہے یہ اس کے کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیرے ہاتھوں پہ لکھ دیا ہے، اب جتنی زیادہ تو محنت کرے گا میں تجھے اس کے مطابق دینا شروع کر دوں۔ اللہ نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ محنت کرنا تیرا کام ہے، مقدر کے مطابق دینا تیرے رب کا کام ہے۔ اور اللہ چاہے تو مقدر کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے نیاز۔ عزیزان محترم، بس ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے بندے کے مقدر کو لکھ دیا، جو اسے دینا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر میں نے بندے کو 2 رستے بتائے ہیں کہ جو میں نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اسے حاصل کرنے کے 2 رستے ہیں۔ کتنے رستے ہیں؟ دونوں میں سے جس کے ذریعے مرضی لے لے۔ اللہ نے فرمایا ایک رستہ حلال ہے، دوسرا رستہ حرام ہے۔ اگر حلال طریقے سے اسے حاصل کریں گے تب بھی اتنا ملے گا جتنا اس نے مقدر میں لکھا، اگر حرام طریقے سے حاصل کریں گے تب بھی اتنا ملے گا جتنا اس نے مقدر میں لکھا۔ حلال طریقہ کیا ہے؟ محنت مزدوری کرنا، خون پسینہ بہانا، اچھے طریقے سے ایمانداری سے، دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی نوکری کرنا، یہ حلال طریقہ۔ حرام طریقہ کیا ہے؟ سود، رشوت، چوری، چکاری، ناجائز منافع خوری، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، ملاوٹ کرنا، ناقص اور گھٹیا مال بیچنا، اصل کہہ کے نقل مال فروخت کر دینا، دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور، وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام طریقے ہیں۔ ملنا اتنا ہے جتنا اس نے لکھ دیا۔ آپ اپنے معاشرے میں جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناجائز طریقوں سے دولت کما کما کے بڑے مالدار ہو گئے، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ اگر وہ حلال طریقے سے کماتے تب بھی اللہ نے اتنا دے ہی دیا، بس ان کی بدقسمتی ہے انہوں نے حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہی سمجھنی چاہیے جیسے باپ جو کچھ کماتا ہے اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے۔ اب اولاد اگر صبر کرے تو باپ ہر روز ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا رہے گا،
اور اگر اولاد میں صدری ہو جائے تو باپ کے پیسے چوری کر کے اپنے اوپر خرچ کر لے، ویسے بھی باپ نے اس کے اوپر ہی خرچ کرنے تھے، اولاد نے چوری کر کے اپنے لیے وبال اکٹھا کر لیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چور کے گھر دیا بھی بجھ گیا، یعنی کہ اتنی بھوک آئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا وہ آج رات چوری کرنے چلیں گے۔ وہ چوری کرنے کے لیے گئے، چور نے اپنے بیٹے کو کہا وہ جو سامنے گھر ہے آج اس گھر میں چوری کر لی۔ بیٹے نے کہا ابا جان ادھر سے کچھ ملے گا؟ باپ نے کہا 7 دفعہ میں نے اس گھر میں چوری کی اور سارا مال لے کے آیا ہوں اس گھر 7 دفعہ۔ بیٹے نے کہا ابا جان کون سا گھر؟ وہ جس کا دیا جل رہا ہے۔ باپ نے کہا ہاں بیٹا وہ جس گھر میں دیا جل رہا ہے وہاں میں نے 7 دفعہ چوری کی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر واپس آ جائیں، کوئی فائدہ نہیں کہ ادھر ہم نے 7 دفعہ چوری کی ہے، ان کے دیے بجھے نہیں، 7 دفعہ ہم ان کا سارا مال لے کے اپنے گھر آئے ہیں اور ہمارے دیے ابھی تک جلے نہیں، ان کے بجھے نہیں۔ پتا چلا یہ جو دیے جلتے ہیں یہ تبھی جلتے ہیں جب بندہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، پھر کچی جھونپڑیوں میں بھی دیے جلتے رہتے ہیں، اور جب بندہ حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے ایک نہ ایک دن برا انجام ہوتا ہے۔ نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلن صدا فقیراں دے۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے میرے بندے جو میں نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر حلال طریقے سے حاصل کرے گا تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے گھر کا دیا بجھنے نہیں دوں گا، وہ ہمیشہ جلتا ہی رہے گا۔ تبھی اللہ نے فرمایا اصل میں مرد وہ ہے دکانداری کرے مگر اذان سن کے مسجد میں آ جائے اور اس کا کاروبار بزنس تجارت اسے اللہ کی نماز سے غافل نہ کر سکے تو اللہ فرماتا ہے وہ مرد ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اب ایک ہستی کی میں آپ کو مختصراً ان کی بات سناتا ہوں۔ آپ نے یہ تو سن لیا جس کی تجارت اسے نماز سے غافل نہ کر سکے، اللہ نے فرمایا وہ مرد ہے، مرد جسے ہم پنجابی میں جڑا کہتے ہیں۔ آئیے ایک ہستی کی آپ کیفیت دیکھیں، وہ نماز سے غافل نہیں ہوئے، کس حال میں نہیں ہوئے۔ آئیے نواز رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سن 60 ہجری رجب کی 27 تاریخ تھی، یزید تخت پہ بیٹھا، امام حسین نے مدینے سے ہجرت کی، امام حسین نے مدینے سے ہجرت کی۔ ام المومنین نے روکا نہیں، صحابہ نے روکا نہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کی 84 بیویاں، 120 بچے، 8 بھتیجے، 2 بھانجے، 2 بیٹے بیٹیاں، مائیں بہنیں سب ساتھ لی اور آپ نے مدینے سے ہجرت کی۔ سب نے روکا نہیں، رکے، مکے پہنچ گئے، ذوالحج تک وہیں پہ رہے۔ حج شروع ہوا، یزید نے آپ کے اوپر دوران حج حملے کا ارادہ کیا، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب نے روکا، امام حسین نہیں رکے۔ رستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین نہیں رکے، تھوڑا سا آگے گئے، مسلم بن عقیل کے 2 کمسن بیٹوں محمد اور ابراہیم کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین نہیں رکے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، بھور میں آپ کو روکا، امام حسین نہیں رکے، آپ نے وہاں پہ خیمے لگا لیے اور خیموں کے اندر رہنا شروع کر دیا، نہیں رکے۔ 8 دن کا فاقہ ہو گیا، امام حسین نہیں رکے۔ 3 دن کا پورا خاندان پیاسا ہو گیا، امام حسین نہیں رکے۔ 10 محرم کا دن آیا، یزیدی فوجوں نے کہا کہ ہم آپ کو رستہ دیتے ہیں، آپ کسی اور ملک کی طرف نکل جائیں۔ امام حسین نے اس کو گوارا نہیں کیا، جنگ کی ابتدا ہوئی، امام حسین نہیں رکے۔ سب سے پہلے حضور کے 21 صحابی میدان کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین نہیں رکے۔ پھر امام حسین کے 8 بھتیجے شہید ہوئے، آپ نہیں رکے۔ پھر آپ کے 2 بھانجے شہید ہو گئے، آپ نہیں رکے۔ 18 سال کا علی اصغر شہید ہو گیا، آپ نہیں رکے۔ 6 مہینے کا علی اکبر ہاتھوں کے اندر ذبح ہو گیا، امام حسین نہیں رکے۔ غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، امام حسین نہیں رکے۔
پھر آپ میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوئے، ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، ہن آئی حسین دیوالی، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، 4 سال کی بیٹی سکینہ بھاگ بھاگ کے پیچھے آتی تھی، آپ نہیں رکے، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، رو رو کے بابا کو بلاتی تھی سکینہ، امام حسین نہیں رکے، یزیدی فوج کے سامنے چلے گئے، آپ نہیں رکے، 40,000 کا لشکر آپ کے اوپر اللہ حاضر ہو گیا، یعنی کہ ایک ہستی کو مارنے کے لیے 40,000 جنگجو سامنے آ گئے، امام حسین نہیں رکے، کبھی آپ قلب کے اوپر حملہ کریں نہیں رکے، کبھی دائیں طرف حملہ کبھی بائیں طرف حملہ، آپ نہیں رکے، 1850 زخم لگ گئے، امام حسین نہیں رکے، جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے، آپ نہیں رکے، آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، آپ نہیں رکے، پھر بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پشت آپ کو زمین پہ گرایا گیا، عزیزان گرامی قدر اب امام حسین رک گئے، آپ نے تلوار اپنے ہاتھ سے پھینک دی، یزیدی سپاہی پریشان ہو گئے، وہ حسین جو مدینے سے لے کے کربلا تک 10 محرم تک 71 لاشیں اٹھا کے بھی رکا نہیں، اب اچانک وہ رک گیا ہے اور اس نے تلوار چھوڑ دی ہے، جس حسین کا آپ نے سارا کنبہ شہید کر دیا، اب وہ رک گیا ہے، یزیدی سپاہی حیران پریشان ہو گئے کہ حسین اب رکا کیوں ہے، آنکھوں سے اشارے کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حسین رکا کیوں ہے، امام حسین نے زبان حال سے بتایا، لوگوں میں رکنے والا نہیں ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں، میں مدینے سے لے کے یہاں تک نہیں رکا، میں جوان علی اکبر کی لاش دیکھ کے نہیں رکا، اور اب رکا اس لیے ہوں کہ حسین امت کو یہ بتانا چاہتا ہے جو حسین کبھی رک نہیں سکتا، اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس حال میں بھی تیروں کے مسلح پہ بھی نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے رسول اللہ کی تربیت۔ اللہ نے تو فرمایا کہ جو دکانداری میں لگا رہے مگر نماز کے وقت رک جائے وہ مرد ہے۔ میں تو اس جوان مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ دکانداری میں نہیں، اولاد شہید کروانے میں لگے ہوئے، جن کی ساری اولاد شہید ہو گئی، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے محترم سامعین، اللہ فرماتا ہے جو دکانداری کرتا رہے مگر نماز کے وقت نماز پڑھ لے وہ مرد ہے۔ امام حسین تو وہ مرد ہے جس نے میدان کربلا میں اللہ سے تجارت کی ہے، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، مگر نماز کے وقت نماز پڑھ کے دکھا دی ہے۔ یا اللہ یہ کون سا مرد ہے؟ آواز قدرت آئی میرے بندو، یہ مرد نہیں ہے بلکہ اسے ہم نے جنتی مردوں کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک جو مرد بھی جنت میں جائے گا اس کے سردار کا نام امام حسین ہے۔ لوگ یزید کی حمایت کریں، اس کے حق میں تقریریں کریں، سوشل میڈیا کو اس کے حق میں استعمال کریں، لوگ یزید کے حق میں فتوے دیں، مظاہرے کریں، بینر چھپوائیں، پہلا فلیکس اٹھایا کہ سڑکوں کے اوپر زمیر اور خجل اور خوار ہوتے رہیں، وہ یزید کو اپنا امیر المومنین مانتے رہیں، اسے شہزادہ کہیں، اسے صحابی کہیں، اسے امام برحق کہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، پروردگار ہم وہ ہیں، تو نے جنت میں حسین کو ہمارا سردار بنایا ہے، ہم نے دنیا میں بھی حسین کو اپنا سردار تسلیم کر دیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، بس یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے کوئی یزید کی حمایت کرے تو آپ نے پریشان نہیں ہوگا،
اللہ نے گندگی کو حسین سے دور رکھنے کا اعلان کیا. یہ خدائی اعلان ہے. گندگی کبھی بھی حسین کے قریب نہیں جا سکتی. حسین کے قریب وہی جائے گا جو طاہر ہوگا, طیب ہوگا, پاک صاف ہوگا. اگر ہم امام حسین کے قریب ہیں, ہمارے دلوں میں اگر حسین دھڑکتا ہے تو یہ خدائی اعلان ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے, اللہ نے ان کے قدموں کے صدقے سے ہمیں بھی پاکی عطا فرما. یہ جو قرآن ہے نا, قرآن یہ مشکل نہیں ہے, قطعاً مشکل نہیں. میں منبر پہ بیٹھ کے تیسری دفعہ کہتا ہوں, قرآن پاک مشکل نہیں, بس کوئی سمجھنے سمجھانے والا ہونا چاہیے. نہیں ہے مشکل عزیزان کو, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کہ اللہ کہے ہم نے آسان کیا ہے, بندہ کہ نہیں بڑا مشکل ہے, آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود فیصلہ کرے, بندہ سچا ہے یا اللہ سچا؟ اللہ سچا. اللہ نے فرمایا قرآن آسان ہے, اور حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ قرآن پڑھے وہ یہ سمجھے کہ اللہ سے باتیں کر رہا. چھوٹی سی بات ہے, ہم اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں. پھر بندے کو وزیر اعظم کا فون آ جائے, وہ 2 منٹ بھی بات کر لے تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمائے گا. کہ ایک ملک کے حکمران کا اسے فون آیا ہے, رات کو اس کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی. وہ کہیں گے لوگوں, میں نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے سے سیاستدان کے ساتھ لوگ تصویریں بنا کے فیس بک کے اوپر چڑھائی رکھتے ہیں اور ان تصویروں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم نے جی اس کے ساتھ تصویر بنائی ہے. حالانکہ یہ اس کا فخر ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ تصویر بنائی. اب وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, آپ اسے ووٹ دے کے اتنی بلندی کے اوپر پہنچاتے ہیں. لہذا آپ ان کے محتاج نہیں, وہ آپ کے محتاج. یہ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا, وزیر اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا. یہ ہمارا بوجھ اٹھانے والے ہیں, یہ ہمارا کام کرنے والے ہیں, یہ ہمارے ووٹوں کی طاقت سے برسر اقتدار آئے. لہذا ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے آپ فخر محسوس نہ کیا کریں, بلکہ ضرورت ہی نہیں یہ کام کرنے کی. یہ ذہنی بیماری کی علامت ہے. عزیزان محترم, چھوڑیے, کسی وزیر کے ساتھ نہیں, کسی فقیر کے ساتھ تصویر بنا لیں تو اس کے اوپر فخر کیا کریں. کیونکہ جو وزیر کا ساتھ ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا, جو فقیر کا ساتھ ہے وہ قیامت کے دن بھی آپ کے کام آتا ہے. میرے محترم سامعین, بندہ وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی بن جائے تو رات کو خوشی سے نیند بندہ بار بار دیکھتا ہے, فلٹر کرواتا ہے اس تصویر کو, اس کی نوک پلک سنوارتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا پرنٹ بھی نکلوا کے اپنے گھر کے اندر محفوظ کر دے. تو ہم کئی کرو گے کہ لوگوں کی بے نظیر کے ساتھ تصویریں ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تصویریں ہیں, اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. چلو وہ فخر کرتے رہیں. عزیزان گرامی قدر, سوچئے اگر ان کے ساتھ تصویر بنانے پہ فخر ہے, بندہ روز قرآن پڑھے تو اللہ کے ساتھ بات کرنے پہ پھر کتنا فخر ہوگا. اور اگر بندہ قرآن پہ توجہ دے, یقین جانیے یہ قرآن اپنے پڑھنے والے سے باتیں کرتا ہے, اس کے سامنے راز کھول کے رکھ دیتا ہے. میرے محترم سامعین, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضور نے فرمایا, قرآن کی آیت صحابہ کو سنائی, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور نے فرمایا میری اولاد سے محبت کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آل محمد سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ آل محمد سے محبت کرو. آپ کو آل محمد سے محبت ہے نا؟ کوئی محبت ہے نا؟ یہ جو یزید کے حق میں جلوس نکالتے ہیں نا, آپ بالکل بے فکر رہیں. وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ آل یزید وہاں پہ بھی نہیں کہتے. پتہ چلا آل محمد کہہ کے نماز میں ہم آل محمد کے غلام ہونے کا اعلان کرتے ہیں. صاحبان گرامی قدر, اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی کی آل سے محبت کرو, نبی کے نواسوں سے محبت کرو, نبی کے بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت کرو, آل رسول سے محبت کرو. یا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. محمد عربی کی آل کا مقام یہ ہے جو ان کی آل سے محبت کرے, اللہ فرماتا ہے اسے میں جنتی کر دیتا ہوں. آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ بات بڑی دفعہ سنی. نہیں, دوبارہ سنو. میں آپ کو نئی بات نکال کے دکھانا چاہتا ہوں.
सैफ अंदाज़े बयां ही रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। ये कुरान और हदीस वही है जो 1400 साल से। हमारी जिम्मेदारी ये है आपको एक नए अंदाज से पहुंचा दें। आपकी इमानत है, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। भाई आले रसूल से मोहब्बत करने वाला जन्नती है या नहीं है? दोबारा बस जवाब दें। नबी के नवासों से मोहब्बत करने वाला जन्नती है या नहीं है? नबी के बेटों और बेटियों से मोहब्बत करने वाला जन्नती है या नहीं है? आले बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नती है या नहीं है? बल्कि हम तो सिर्फ जन्नती कह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व मुमिना, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व मुस्तकमिल ईमान, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व अल हक, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व अहले सुन्नत वल जमाअह, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व शहीदा, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन व मगफूरा, अल्लाहुम्मा ताला बि आलि मुहम्मदिन काना माइया फी दरजती यौमल क़ियामह। हुजूर ने फरमाया लोगों, मेरी आल से, मेरे बेटों बेटियों से, मेरे नवासों से मोहब्बत करने वाला सिर्फ जन्नती नहीं है, बल्कि हुजूर ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करते हुए मर गया वो मोमिन मरा, जो इनसे मोहब्बत करते हुए मर गया वो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से गया, जो इनसे मोहब्बत करते हुए मरा वो हक के ऊपर मरा, जो इनसे मोहब्बत करते हुए मरा वो अहले सुन्नत वल जमाअत के ऊपर मरा। हुजूर ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करते हुए मरा वो बख्शा बख्शाया दुनिया से गया। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करते हुए मरा वो दुनिया से शहीद होके गया। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करते हुए मरा वो जन्नती होके मरा। या रसूलुल्लाह कैसा जन्नती होके मरा? जन्नत में वो कहां पे रहेगा? हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत करते हुए दुनिया से चला गया, जन्नत में जहां पे मैं जाऊंगा अपनी औलाद से मोहब्बत करने वालों को भी वहां लेके जाऊंगा। जरा दोबारा कह दीजिए सुभान अल्लाह। पता चला हुजूर की औलाद से मोहब्बत करने वाले जन्नती हैं। हुजूर की औलाद भी जन्नती है। आपने हदीस सुनी है हुजूर में याली वरता फिल जन्ना व ज़ौजुका फिल जन्ना व बनाका फिल जन्ना व मुहिब्बुका फिल जन्ना व मुहिब्बु मुहिब्बीका फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया अली तू भी जन्नत वाला, तेरी बीवी भी जन्नत वाली, तेरा बड़ा बेटा भी जन्नत वाला, तेरा छोटा बेटा भी जन्नत वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नती, और जो तुझसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे अल्लाह ने उन्हें भी जन्नती कर दिया। अब जरा आपने समझना ये जन्नती कौन हुआ? हुजूर है, आगे हुजूर की औलाद, फिर औलाद की औलाद, बेटी की औलाद, फिर उस औलाद से मोहब्बत करने वाले, फिर उन मोहब्बत करने वालों से जो मोहब्बत करे हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नती है। आप समझे या नहीं समझे? मैं दोबारा नक्शा बता देता। हुजूर है, फिर उनकी बेटी, फिर बेटी की औलाद, फिर औलाद से मोहब्बत करने वाले, फिर उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नती। मतलब ये कि हुजूर की औलाद भी जन्नती, आगे से औलाद की औलाद भी जन्नती, उनसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नती और उनसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नती। अब फैसला आपने करना है, बात मौलवी के ऊपर नहीं छोड़नी, और अगर यकीन जाने तो वो बात कहने लगा हूँ जिस पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना उनका हक बनता है, जिनके लिए बात करने लगा हूँ। आप यहाँ पे बैठे बैठे फैसला कर ले कि जिस नबी की औलाद से मोहब्बत करने वाले से जो मोहब्बत करे अगर वो जन्नती हो सकता है तो मानना पड़ेगा अल्लाह ने उस नबी के माँ बाप को भी बख्श के जन्नती कर दिया। देखिए जो लोग हुजूर के माँ बाप को जन्नती नहीं मानते जुल्म करते हैं या नहीं करते? अरे जिसके दोतरे जन्नती हो सकते हैं उस नबी ने अपने माँ बाप को जन्नत में कहाँ जगह अता फरमाई? भाई देखिए अब्दुल्लाह शाह बुखारी नबी की आल का हुक्मदार है। आप ये पहली साहब में जितने बैठे हैं, फिर दूसरी साहब में, तीसरी साहब में, क़यामत के दिन आपको जन्नत में ले जाया होगा, जा रहा होगा। लोग आपसे पूछेंगे जन्नत में किस वजह से जा रहे हो? आप कहेंगे नमाजें भी पढ़ते रहे, रोजे भी रखते रहे, हज भी किया, ज़कातें भी दी, जुमे भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़ी, सलात व सलाम पढ़ते रहे, मगर आज हम जन्नत में इसलिए जा रहे हैं कि हम हुजूर की औलाद से मोहब्बत करते थे।
ہم آل محمد سے محبت کرتے تھے. حضور ہمیں خود جنت میں لے کے وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ حضور نے خود جانا ہوگا. ذرا سوچئے جو نبی اپنی اولاد کے حبداروں کو جنت میں لے جا سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ لہذا سنیو تمہیں مبارک ہو. سچا اور سچا عقیدہ ہے. ہم نے حضور کی اولاد کو بھی اولاد کے حبداروں کو بھی جنتی مانا ہوا ہے, نبی کے ماں باپ کو بھی جنتی مانا ہوا ہے. اس لیے عقیدوں میں کبھی تضاد نہیں آنا چاہیے. یہ آل محمد اور آل ابراہیم, نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہم اپنی نماز میں ان دونوں ٹبروں کا ذکر کرتے ہیں, دونوں برادریوں کا, ایک آل ابراہیم اور ایک آل محمد. اور حقیقت میں یہ دیکھنے میں دو ہیں, حقیقت میں ایک ہے. یہ لڑی ایک ہے, خاندان ایک ہے, برادری ایک ہے, کنبہ ایک ہے, شجرہ ایک ہے, خون ایک ہے, خاندان ایک ہے, یہ نسل ایک ہے, ان کی اصل ایک ہے, ان کا مقصد ایک ہے. عزیزان گرامی قدر, ان کا خون ایک ہے, ان کا وجود ایک ہے, اور ان کے اوپر درود بھی ایک ہے. آل ابراہیم اور آل محمد. آل ابراہیم نے بھی قربانی کی تھی, آل محمد نے بھی قربانیاں کی. انہوں نے ذوالحج کی 10 تاریخ کو قربانی کی تھی, انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو قربانیاں کی. انہوں نے قربانیاں شروع کی تھی, انہوں نے قربانیاں مکمل کی ہیں. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے ہمیں کربلا کا واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا, اس کے لیے تیاری ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت سے شروع کر دی گئی. وہ قربانی شروع کرنے والے ہیں, یہ قربانی مکمل کرنے والے ہیں. انہوں نے بھی 10 کو قربانی کی, انہوں نے بھی 10 کو قربانیاں پیش کی. انہوں نے بھی ایک میدان میں قربانی کی, انہوں نے بھی ایک میدان میں قربانی کی. وہ قربانی بھی میدان میں شروع ہوئی, یہ قربانی بھی ایک میدان میں ختم ہوئی. وہ قربانی جس میدان میں شروع ہوئی اسے میدان مینا کہتے ہیں, یہ قربانیاں جس میدان میں مکمل ہوئی اسے میدان کربلا کہتے ہیں. یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے, وہ سنگ بنیاد ہے, یہ مکمل عمارت. بنیاد کا پتھر ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا, عمارت کو مکمل امام حسین نے کیا. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں, امام حسین اولاد ہیں, وہ اصل ہے, یہ نسل ہے, وہ ابا ہے, یہ بیٹا ہے, وہ بابا ہے, یہ اس کی لڑی ہے. مگر فرق یہ ہے جنہوں نے قربانیاں شروع کی ہیں وہ ابراہیم قربانی کے لیے گئے تھے, ایک بیٹے کو لے کے گئے تھے. امام حسین قربانی کے لیے گئے ہیں, پورے خاندان کو لے کے گئے. اب آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنتے جانا ہے قربانیاں شروع کیسے ہوئیں, قربانیاں مکمل کیسے. وہ ابراہیم جب قربانی شروع کرنے کے لیے گئے تھے, ایک بیٹا تھا, اسے پہلے نہلایا, دھلایا, پھر صاف ستھرا لباس پہنایا, پھر عمدہ قسم کی خوشبو لگائی, پھر عزیزان گرامی قدر اس بیٹے کو کھانا کھلایا, پھر اسے جی بھر کے پانی پلایا, پھر رسی لی, پھر چھری لی, پھر بیٹے کی رضامندی بھی دیکھی. بیٹے نے کہا ابا جان میں راضی ہوں. پھر میرے محترم سامعین انگلی پکڑ کے چلا کے لے کے گئے, پھر اس بیٹے کو لٹایا اور اس کی چھری کی گردن کے اوپر چھری رکھی. قربانی شروع کرنے والا ایک بیٹے کو گیا تھا اور کھلا پلا کے رجا کے لے کے گیا تھا. قربانی کرنے والا پورے خاندان کو لے کے گیا اور 3 دن کے پیاسے سارے قربان ہو گئے. 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں خوش سبکیاں زبانہ, پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا. عزیزان محترم, جس نے قربانی شروع کی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا, جس نے قربانی مکمل کی ہے اس نے دشمنوں کے ہاتھوں سے ذبح ہونا. جنہوں نے قربانی شروع کی تھی میرے محترم سامعین, ان کا کیا کہنا, وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے جو قربانی شروع کرنے والے تھے, مگر ان کی مائیں, بہنیں, بیویاں, بیٹیاں گھروں میں بیٹھی نہیں تھیں,
جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے یا اپنی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ساتھ لے کے گئے؟ جنہوں نے قربانی شروع کی ہے اس ابراہیم نے قربانی سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی تاکہ بیٹے کی گردن کٹنے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے میرے محترم سامعین 8 مائیں ایسی تھیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے 6 باپ ایسے تھے، اب یہ بات آپ اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے لا کے سنیں، 6 باپ ایسے تھے جن کے بیٹوں کے سر ان کے سامنے تن سے جدا کیے گئے۔ عزیزان محترم، جنہوں نے قربانی شروع کی تھی انہوں نے جب چھری چلا دی دمبا ذبح ہوا پڑا، انہوں نے بیٹے کی انگلی پکڑی، خوش خوش گھر واپس آ گئے۔ جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے اس حسین نے پہلے حضور کے 21 صحابہ کی لاشیں اٹھائی، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، پھر 8 بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی لا کے ادھر رکھ دی، اس کے بعد 2 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ان کی ماں کے سامنے لا کے رکھ دی، پھر اپنے جوان علی اکبر کی لاش اٹھائی لا کے ادھر رکھ دی، پھر 6 مہینے کے لیے اصغر کی لاش اٹھائی لا کے ادھر رکھ دی۔ جنہوں نے قربانی شروع کی تھی وہ اپنے بیٹے کو انگلی سے پکڑ کے چلا کے لے کے گئے تھے۔ جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے ان کا 6 مہینے کا جو بیٹا چل نہیں سکتا تھا اسے ہاتھوں میں اٹھا کے قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، جنہوں نے قربانی شروع کی تھی ان کے گھر کی بیویاں گھر میں پردے میں بیٹھی رہی تھی۔ جنہوں نے قربانی مکمل کی ہے ان کی بیویوں کے سامنے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے سر کاٹ کاٹ کے جسموں سے علیحدہ کیا گیا، ان کی بیویوں کے سامنے ان کے بیٹوں بھائیوں اور باپوں کے ساتھ نیزوں کے اوپر ٹھونکے، پھر ان کے سامنے کھڑے کر کے لہرائے۔ حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹوں کی لاشیں گود میں پڑی تھی، پڑے پڑے انہوں نے وہاں سے گردنیں کاٹ لی۔ عزیزان گرامی قدر، جنہوں نے قربانیاں مکمل کی ہیں ان کی بیویوں کو قیدی بنا کے 3 کر کے ایک اونٹ کی ننگی پشت پہ لادا گیا۔ پھر جنہوں نے قربانیاں مکمل کی ہیں جب 11 محرم کی صبح ان کے خاندان کی ماؤں بہنوں بیویوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے اونٹوں پہ لاد کے لے جایا جا رہا تھا، وہ میدان کربلا کی طرف دیکھتی تھیں، اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھتی تھیں تو دعائیاں دیتی تھیں، رسول اللہ کے شہزادوں کے جسم پڑے ہوئے ہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ سیدہ زینب رو رو کے کہتی تھی ہے کوئی میرے 2 بیٹوں کی لاشیں سنبھالنے والا؟ حضرت سیدہ سکینہ کہتی تھی لوگو ہے کوئی میرے بابا حسین نواسہ رسول کو دفن کرنے والا؟ وہ بیویاں اونٹوں کی پشت سے دعائیاں دیتی تھیں، اے یزیدی سپاہیوں اگر تم نے دفن نہیں کرنا ہمیں اجازت دے دو، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کھول دو۔ ہم نیچے اترتی ہیں، ان کے جسموں سے ریت صاف کرتی ہیں، خود ان کی قبریں بناتی ہیں، جنازے پڑھ کے ہم دفن کر دیتے ہیں، مگر انہیں یہ بھی اجازت نہیں ملی۔ عزیزان گرامی قدر، جنہوں نے قربانی شروع کی تھی ان کی بیویوں کا ایک بال بھی اکھیڑا نہیں گیا، ان کے سروں کے بال تک ننگے نہیں ہوئے، ان کے پردے سلامت رہے۔ اور جنہوں نے قربانیاں مکمل کی ہیں ان کی بیویوں کو کئی دن پیاسا کوفے کے بازاروں کے اندر گھمایا گیا، پھر درباروں کے اندر ان کی نمائش کی گئی، پھر بازاروں میں کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے۔ عزیزان محترم، جس ابراہیم نے قربانی شروع کی تھی، قربانی مکمل ہونے کے بعد باپ اور بیٹا خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے تھے، مگر جس حسین نے قربانی مکمل کی ہے انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو روتا اور بلکتا ہوا چھوڑا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ حضرت سکینہ بھاگ بھاگ کے پیچھے آتی تھی، انہیں پیچھے کھینچا جاتا تھا، پھر وہ 40,000 کے لشکر کے مقابلے میں چلے گئے، پھر انہیں بے تحاشا تیر مارے گئے کیونکہ قربانی مکمل کرنی تھی، پھر انہیں تلواریں ماری گئی، پھر ان پہ گرم ریت مٹھیاں بھر بھر کے پھینکی گئی، پھر آگ کے گولے نواسہ رسول کے جسم پہ پھینکے گئے، پھر انہیں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرایا گیا، پھر تیروں کے مسلح پہ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ پھر امام حسین نے قربانی اس طرح مکمل کی کہ 4 سال کی بیٹی کے سامنے 14 دفعہ خنجر مار کے ان کے ساتھ کو تن سے جدا کیا گیا، سجدے میں آ کے انہوں نے قربانی مکمل کی ہے۔ اور جب حسین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو مکمل کر کے دکھایا،
تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ناز ہو گیا، اسماعیل کو بھی ناز ہے، سارے انبیاء کو ناز ہے، حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ قربانی شروع اس طرح ہوئی تھی، قربانی مکمل اس طرح۔ عزیزان گرامی قدر، پھر یہ قربانی مکمل ہوئی، اور پھر مکمل کرنے والوں کی جو بیویاں تھیں وہ جو بچ گئی، انہوں نے اپنے نانا محمد عربی کے مزار پہ حاضری دی اور وہاں پہ قربانی مکمل کرنے کی ساری داستان سنی۔ نانا جان آپ کے حسین کو میدان کربلا میں اس طرح گرایا، جس کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ خطبہ اور منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، ظالموں نے تیر مار مار کے 3 دن کا پیاسا رکھ کے معصوم بیٹی کے سامنے ان کی گردن قلم کر دی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ واخر دعوانا